اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہمارے سامنے کچھ باتیں آ چکی اور چند باتیں آج کی اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، خلیفہ کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں۔ خلیفہ کا معنی عرض کیا تھا، اس کا ایک معنی ہے نائب بنانا اور اس کا دوسرا معنی ہے پیچھے آنا۔ تو یہاں پر پیچھے آنے کے معنی میں تو نہیں ہے، یہاں نائب بنانے کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ کے پیچھے کوئی نہیں، اللہ موجود ہے اور اس کے وجود اور اس کے موجودیت، اس کی موجودگی میں اگر وہ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپے تو یہ اس کی طرف سے نیابت ہوگی، اس کی طرف سے وہ خلافت نہیں تو پیچھے آنے کے معنی میں ہوتی ہے۔ ظاہر پیچھے آنا تب ثابت ہوگا کہ جب اصل موجود نہ ہو۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ دو مسلک یا دو طبقے ہیں، دو فرقے ہیں، ایک سنی فرقہ اور ایک شیعہ فرقہ۔ یہ بڑی علمی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت دو طبقات ہیں اور دونوں طبقوں کے دو الگ الگ نظریات ہیں اس حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، جو لوگ امت کی قیادت اور سیادت کے فرائض انجام دے چکے، اہل سنت کے ہاں ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور اہل تشیع کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا اسٹیٹس ہے جس کی وہ تقلید یا اتباع یا ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو لفظ آپ سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے امامت اور دوسرا لفظ ہے خلافت۔ امامت اور خلافت یہ دو لفظ ہیں اور ان دونوں لفظوں کی حقیقت اور ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا فرق ان دونوں کے درمیان اصطلاح کا ہے۔ اصطلاح بمعنی لفظ کی وضاحت کا ہے۔ امام اہل تشیع کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اور خلیفہ اہل سنت کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اہل سنت جسے خلیفہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو طرز حکومت تھی، آپ کا جو طرز استدلال، طرز قیادت تھا، طرز سیادت تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لوگوں میں نافذ کرتے تھے یا وہ کرنے کے پابند ہیں۔ ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سیاستاً، دیانتاً، امانتاً لوگوں میں پھیلائے، تشہیر کرے، تبلیغ کرے، وہ خلیفۃ الرسول ہوتا ہے۔ وہ خلیفۃ الرسول۔ امامت، امام کا معنی جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ تھوڑا مختلف ہے اور وہ مختلف اس طرح ہے کہ ان کے نزدیک امام رسول اللہ کا نائب نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ یعنی امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کرے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ اہل سنت کے ہاں خلیفہ رسول اللہ کی اتباع میں رسول اللہ کے دین کو چلاتا ہے اور اہل تشیع کے ہاں امام اللہ کی نیابت میں، اللہ کی نائب ہونے کی حیثیت سے وہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ اہل تشیع کے ہاں امام
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوگا، جبکہ خلیفہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا مقرر کردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عوام کی اجتماعی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر عوام ان کو منتخب کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے انتخاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی اشارتاً کوئی بات کہی گئی ہو یا صراحتاً کوئی بات کہی گئی ہو تو وہ الگ ایک پہلو ہے، لیکن عمومی طور پر خلیفۃ الرسول کا انتخاب عوام کرتی ہے، جبکہ امام کا انتخاب ان کے نزدیک اللہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق، جب انتخاب اللہ نے کیا ان کے نزدیک، امام کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو یاد رکھیے پھر ان کے نزدیک امام کے لیے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ اسے منتخب اللہ نے کیا ہے، جب جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں وہ معصوم ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ چونکہ اللہ کا مقرر کردہ نہیں ہوتا، اس لیے خلیفہ معصوم بھی نہیں ہوتا۔ خلیفہ معصوم بھی، اب خلیفہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے خلیفہ کی حیثیت مجتہد کی ہوتی ہے، اور اہل سنت کے ہاں خلیفہ مجتہد ہوتا ہے، اور مجتہد کا حکم اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ مجتہد سے خطا بھی ممکن ہے، اور مجتہد کا کسی فیصلے کے اندر درست اور تصویب رائے بھی اس کی ممکن ہے، یعنی کسی فیصلے کے اندر اس سے ممکن ہے کہ خطا ہو جائے اور اس کے فیصلے درست بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے غلطی کا امکان خلیفہ کے فیصلے میں ہو سکتا ہے، کس کے نزدیک؟ اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں جو امام ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ خطا کا امکان، یاد رکھیے اہل سنت کے ہاں معصوم عن الخطا کا جو عقیدہ ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا نظریہ ہے، لہذا اہل سنت کے نزدیک وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں جن کو یہ حالات معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، یعنی ائمہ کرام۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو خلیفہ ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ عوام کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ یعنی عوام ان سے کسی بات کے حوالے سے کوئی دلیل مانگ سکتے ہیں، کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، اور وہ بات کا اس دلیل کا جواب دینے کا پابند ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ایک شخص اٹھا، ایک خلیفہ اب منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو تم تک پہنچاؤں، میرے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں تو تم مان لینا، اور اگر میرے فیصلے اللہ اور رسول کے مطابق نہ ہوں تو تم نہ ماننا، پھر تم میری رائے کو چھوڑ دینا۔ ایک شخص اٹھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف ہوا، یا اگر آپ کے فیصلے میں اللہ رسول کا حکم موجود نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ، اور جو آپ کے اور ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ یہ تلوار کرے گی۔ یہ اتنی جرأت اگر ایک آدمی میں پیدا ہو رہی ہے تو کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں خلیفۃ الرسول عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ 4 فرق ہو گئے۔ جبکہ امام ان کے نزدیک چونکہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے تو وہ انسان، یعنی انسانوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ جواب دہ نہیں۔ 5واں فرق یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول کوئی بھی حکم نافذ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے، قرآن کی بیان کردہ کسی آیت کی حیثیت سے دلیل دینے کا پابند ہے۔ یہ بات ذرا سمجھیے گا، خلیفۃ الرسول کوئی بھی فیصلہ کریں گے، عوام پر کوئی بھی حکم لاگو کریں گے، کوئی بھی شرعی بات کہیں، کوئی بھی سیاسی بات کہیں اور اس کو بطور فیصلہ نافذ کریں، تو اس کے پیچھے ان کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ جب بھی خلیفۃ الرسول کوئی حکم نافذ کریں گے ان کے پیچھے قرآن اور حدیث
کی بات کو لوگ قبول نہیں کریں گے، جبکہ امامت کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ امامت کا معاملہ یہ ہے کہ امام اپنی ذات کے اعتبار سے خود دلیل ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی وہ کوئی بات کرے گا اس سے کوئی دلیل نہیں مانگے گا اور نہ ہی وہ کوئی دلیل دینے کا پابند ہے، جیسا کہ نبی کوئی دلیل دینے کے پابند نہیں۔ نبی نے کہا کہ وضو یوں کیجئے، اب اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ نبی نے کہا کہ اب اس نماز کی اس ادائیگی کا اہتمام یوں کرنا ہے تو نماز کی ادائیگی کا اہتمام ویسے ہی ہوگا۔ نبی نے کہا حج یوں کرنا ہے تو دلیل دینے کا نبی پابند نہیں۔ روزے کا وقت یہاں سے یہاں تک نبی دلیل دینے کا پابند نہیں۔ یہی عقیدہ اور نظریہ اہل تشیع کا ائمہ کے لیے ہے، امامت کے لیے ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے، اس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ دلیل دینے کا بھی پابند نہیں، عوام کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے۔ یہ 5 فرق ہو گئے۔ چھٹا اور آخری فرق یہ ہے کہ امام کے حوالے سے اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نسبی سلسلہ ہوتا ہے، یعنی امام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہونا ضروری ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک خلیفۃ الرسول کا نسب سے ہونا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہونا یا موروثی سلسلے کا ہونا خلافت کے لیے ضروری نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے نزدیک پہلے خلیفہ کا نام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسبی تعلق نہیں تھا، نسبی تعلق۔ اچھا، پہلے خلیفہ کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے تو دوسرے خلیفہ کا پہلے خلیفہ کے ساتھ بطور نسب، بطور وراثت کوئی حق، کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر تیسرے خلیفہ کا دوسرے سے کوئی نسب اور وراثت کا سلسلہ نہیں تھا۔ گویا ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک خلافت نہ تو نسبی ہے نہ ہی موروثی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امامت نسبی اور موروثی ہے، نسبی اور اسی لیے ان کے نزدیک 12 ائمہ کرام وہ نسباً وراثتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لڑی چل رہی ہے، اور اسی لڑی کو آگے چلاتے ہوئے یہاں پر آ کر کے 12ویں امام پر ان کا یہ سلسلہ امامت ختم ہو جاتا ہے۔ 11 امام دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، 11 امام دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بقول 12ویں امام دنیا میں آ چکے اور وہ بہت چھوٹی عمر میں، بہت کم عمری میں وہ تمام کی تمام اہم ترین چیزیں، اہم باتیں، ان میں بشمول قرآن مجید جو کہ 40 پاروں پر مشتمل ہے، اس کو بھی لے کر اور عصائے موسیٰ بھی لے کر، تابوت سکینہ بھی لے کر اور بہت ساری قیمتی نوادرات چیزیں لے کر کے وہ غار سرمن رعانی میں چلے گئے، اور اس غار میں وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ دنیا کے اندر ان کے بقول 313 پکے مومن نہ پیدا ہو جائیں یا نہ بن جائیں۔ اس وقت تک وہ غار میں رہیں گے، جب دنیا میں 313 پکے مومن ہو جائیں گے تو پھر وہ دنیا میں آئیں گے اور آ کر کے اللہ کا حکم نافذ کریں گے۔ وہ جو امام غار سرمن رعانی میں چلے گئے وہ 12ویں امام ہیں اور ان کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یا ابا عبداللہ، یہ ایک لفظ آپ نے ان کے اکثر و بیشتر جھنڈوں پہ اور اس طرح کے معاملات میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور اس میں العجل کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یا امام الزمان کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، ادرکنی یا امام الزمان، آپ نے یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ اور یہ سارے کے سارے القابات ان امام مہدی کے لیے ہیں جن کے انتظار میں وہ موجود ہیں، اور وہ اس ترتیب کے لحاظ سے 12ویں امام ہیں، اس ترتیب کے لحاظ سے گئے، اور ان کا نسب 11ویں امام سے ہی چلا، اور وہ وہیں پر مطلب ان کا نسب ان کے نزدیک ثابت ہے اور وہ اس کو ثابت کرتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ بہرکیف ہمیں اس بحث میں نہیں جانا، یہاں صرف اتنی بات سمجھیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو رسول اللہ کے نائب ہیں ان کا نام ہے خلیفہ، ان کو ہم اصطلاحاً خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، اور جو اہل تشیع کے ہاں جو قیادت اور سیادت کے فرائض انجام دے رہے ہیں رسول اللہ کے بعد وہ امام ہیں، اور امام ان کے نزدیک مقرر من اللہ ہوتا ہے، یعنی
بات کہی تھی کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھائیں. یا آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں امامت کا حقدار اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس بات کی صراحت کرتے ہیں یا اشارتاً اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا الائمۃ من القریش، ائمہ یعنی میرے بعد جو اپنا خلافت یا امامت کے جو اعلی لوگ ہوں گے، جو قیادت اور سیادت کے اعلی لوگ ہوں گے، وہ کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ کرام، ان چاروں خلیفہ الرسول، یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ قریش میں سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی، اور ان کے بعد پانچویں خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی، اور چھٹے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اگر ہم غور کریں تو یہ 6 کے 6 قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال امامت اور خلافت کے ان دو لفظوں کے حوالے سے یہ تفصیل آپ کے ذہن میں رہنا ضروری ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل سنت کے نزدیک خلیفۃ الرسول وہ معصوم نہیں ہیں. خلیفۃ الرسول جواب دہ ہیں عوام کے. خلیفۃ الرسول کسی بھی حکم میں دلیل دینے کے پابند ہیں. خلیفۃ الرسول اپنی ذات میں خود مختار نہیں ہیں، بلکہ وہ پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور دین اور شریعت کے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو امام جو ہوتے ہیں وہ ان کے نزدیک معصوم عن الخطا ہیں، وہ مختار ہیں. وہ اچھا، ان کے حوالے سے ایک عقیدہ اور نظریہ اور بھی ہے. امام وہ ہوتا ہے ان کے نزدیک کہ جس کا مرتبہ حیثیت کے اعتبار سے وہ انبیاء علیہ السلام کے برابر ہوتا ہے. بعض اوقات ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ امام کا درجہ نبی سے بڑھ جاتا ہے. بعض اوقات ان کے نزدیک امام کا درجہ نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے. بہرحال وہ چونکہ ایک الگ نظریہ ہے، اس نظریے کو ہم دلالتاً، علماً، سیاستاً، دیانتاً، ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ نظریہ درست معلوم نہیں ہوتا. اگر اس نظریے کو ہم اگر درست مان لیں تو پھر مرتبہ نبوت نیچے رہ جاتا ہے اور مرتبہ امامت بلند ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ نبوت کو افضل قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انبیاء علیہ السلام کا درجہ تمام انسانوں سے بڑھ کر قرار دیا ہے. اس لیے انبیاء کے بعد رتبہ ہے صحابہ اکرام کا. انبیاء کے بعد رتبہ کس کا ہے؟ صحابہ اکرام کا. اور یاد رکھیے جب لفظ صحابی بولا جائے گا تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دین کا ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کا تعلق دین اور نسب دونوں کا ہے. یعنی اہل بیت بھی صحابہ اکرام میں شامل ہوں گے. صحابہ اکرام ایک عام لفظ ہے اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے، یا اس کے ایمان کی حالت میں رسول اللہ نے دیکھا اور وہ شخص ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا، اس میں تمام نابینا اور بینا صحابہ آ جاتے ہیں، صحابیات آ جاتے ہیں. بس بات کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے اس کائنات میں اہل سنت کے نزدیک وہ صحابہ کرام کا ہے بشمول اہل بیت. ٹھیک ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ برابر آپ انبیاء علیہ السلام سے بلند کسی کا رتبہ اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. ایک یہ بات جاننا بھی ضروری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کی بات فرمائی کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس خلیفہ سے مراد نائب ہے، اور اسی نیابت کا تصور اہل تشیع نے امام کے لیے پیش کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ نیابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اس نیابت سے مراد پیچھے آنا، یعنی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے بعد جو لوگ آ کر کے قیادت اور سیادت کے فرائض انجام دیں گے وہ خلیفۃ الرسول کہلائیں گے، خلیفۃ اللہ نہیں کہیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو فرمایا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، یعنی میں اللہ کا مقرر کرتا اور پابند منتخب کردہ نہیں ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، بلکہ اگر مجھے سمجھنا ہے تو میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں، میں اللہ کا نائب. یہ بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، معمولی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد دوسری بات سمجھیے. یہ بات آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جو
شیطان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا, اللہ کے خلیفہ کا, خلیفۃ اللہ کا انکار کیا, تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اب جو آدمی خلیفۃ اللہ کا انکار کرے گا وہ بھی راندہ درگاہ ہوگا. اور یاد رکھیے جو شخص خلیفۃ الرسول کا انکار کرے گا وہ بھی راندہ درگاہ ہوگا. قابل قبول وہ بھی نہیں, قابل قبول یہ بھی نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی. اب تیسری بات سمجھیے اور آخری بات ہے یہ آج کے آج کی نشست کی تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آیت نمبر 31 کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات یہ کہ کن چیزوں کے نام سکھائے. نمبر دو, کیا پوری کائنات کی ہر چیز کے نام سکھائے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے علم کلام, علم بلاغت جو ہے اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی, کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس چیز کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ ایک مبالغے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مبالغتاً کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بھی اہمیت علم کو اجاگر کرنے کے لیے اور آدم علیہ السلام کی مرتبت اور مقام کو, ان کی ذہنی صلاحیت کو اور ان کی خداداد صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے قوت حفظ کو اور قوت صلاحیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کے نام سے, ہر چیز کے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کہیں پر یہ کہا جائے کہ ہر چیز دے دی گئی, ہر چیز بتا دی گئی, ہر چیز اس کو ادا کر دی گئی تو اس وقت اس سے مراد جو ہے وہ واقعی ہر چیز ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اکثر چیزیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ملکہ بلقیس کا قصہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ملکہ بلقیس کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز عطا کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز. اب یہ بات ملکہ بلقیس کے لیے کہی گئی. اب ہر چیز عطا کرنے میں تو ظاہر ہے ہر چیز تھی, تو پھر اس وقت اس کے پاس ایمان بھی ہونا چاہیے. ایمان تو نہیں, ایمان نہیں تھا, اس لیے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اپنے پاس منگوایا. اچھا, پھر اسی طریقے سے اگر تھوڑا غور کریں تو اس وقت ملکہ بلقیس کے پاس بہت ساری وہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی کہ جو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کے ذریعے سے تھی. مثلا جنات کے ذریعے سے آپ نے اپنے دربار کے اندر ایک ایسا فرش بچھایا, سبحان صاحب, ایسا فرش بچھایا کہ جس فرش کے اوپر چلنے والا آدمی یوں محسوس کرتا تھا جیسے پانی کی لہریں چل رہی ہیں, پانی کی لہریں چل رہی ہیں. اب اسی کو دیکھ کر کے ملکہ بلقیس نے اپنی جو تہبند تھی یا شلوار تھی اس کو اوپر کھینچنا شروع کیا کہ پانی سے گیلی نہ ہو جائے. حالانکہ وہ پانی نہیں تھا, حالانکہ وہ پانی, تو یہ چیز تو اس کے پاس نہیں تھی. تو وہ اوتیت من کل شیء کا مطلب کیا ہے؟ وہ اوتیت کل شیء کا مطلب آپ سمجھ گئے, تو یہ والی بات آپ سمجھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کو ہر وہ چیز دی گئی جس کی اس کو اپنی حکومت اور اپنی قیادت اور سیادت کے لیے ضرورت تھی. جو چیزیں اس کو اپنی حکومت اور حکمرانی کے لیے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی. ڈیم اس کو دیے, باغات اس کو دیے, اس وقت کے لحاظ سے سرمایہ داری کا نظام اس کو, سرمایہ داری پر اس کو جو ہے وہ اپنا دسترس اس کو دی. ہاں جی, معاشی اعتبار سے اس کو بہترین اور منظم اور مستحکم بنایا. یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی. ہاں جی, اور جو ہے وہ پھل, اناج, ہاں جی, سبزہ, پھول, ہر چیز جو ہے اس کو عطا کی گئی. گویا زمینی خزانے اور معدنیات اور ذخائر یہ بھی عطا کیے اور ساتھ ساتھ فوج, سپہ سالاری اور قیادت اور جو اپنا طاقتور ترین کو جو ہے وہ ایک اپنا دستہ, سیکورٹی دستہ, وہ بھی اس کو عطا کیا. اسی طریقے سے ایک باوفا اور ایک بہترین منظم قوم اس کو عطا کی جو اس کی ہر بات پر, ہر آواز پر لبیک کہتی تھی. تو گویا کہ حکومت کے اعتبار سے, حکومت چلانے کے اعتبار سے, حکومت کی ضروریات کے اعتبار سے ہر چیز اس کو عطا کر دی گئی. بالکل یہاں پر بھی وہی سمجھیے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آدم علیہ السلام کو بحیثیت انسان ضرورت پڑنی تھی، ان تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ ہنڈیا کا نام سیکھ لیا، درختی کا نام سیکھ لیا، ہل کا نام سیکھ لیا، یعنی جو جو چیزیں اس وقت کے لحاظ سے ان کی ضرورت تھی، ان تمام چیزوں کے نام انہوں نے سیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 کے درمیان ان 4 آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں جو رہ گئی تھی وہ میں نے آج آپ کو خوشگزار کر دی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی آیات کے حوالے سے اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔